بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں جناب مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ لیکن اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آپ کے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ تو آج میں کتاب پڑھ رہا تھا خوابوں کے حوالے سے، تو اس میں بڑا اچھا انہوں نے وضاحت کی تھی رائٹر نے کہ جو معبرین ہیں نا، جو اصل معبرین ہیں، جو صاحبان علم ہیں، وہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کوئی بھی خواب کی تعبیر بتاتے وقت۔ تو سب سے پہلے تو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو اس کا وہ حوالہ لیتے ہیں، اگر مل جائے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے، یا پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ احادیث میں اس سے ملتا جلتا مفہوم کیا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا نام کیا ہے، نام کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں اس بندے کا اعمال کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں اس بندے کی شہرت کیا ہے۔ اس حوالے سے تمام چیزوں کو یکجا کر کے جہاں جہاں سے ان کو ریفرنسز ملتے ہیں پھر اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اصل میں یہ دینی علم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات یعنی سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ مختلف لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، موسیٰ سے پوچھتے ہیں، اور آپس میں آپ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ میں نے آج یہ دیکھا، ایسا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے اب کل سے دیکھا ہوگا، آپ نے تھوڑا سا اپنا پروگرام کا اسٹائل میں چینج کیا ہے، اور ہم ابتداً یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ سب تعبیر ڈپینڈ کرتی ہوں ان 4-5 فیکٹرز پہ کہ قرآن مجید کا حوالہ کیا ہے، احادیث کا حوالہ کیا ہے، بندے کا اپنا نام کیا ہے، بندے کا کردار کیا ہے، بندے کی مصروفیات کیا ہے، بندے کی اپنی شناخت یا اس کی شہرت اس معاشرے میں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے۔ تو بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو دیکھیں، آپ کے ٹی اسکرین ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ کنٹرول روم اگر کالرز موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں۔ جی آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے 2 خواب معلوم کرنے ہیں۔ جی ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 4 یا 5 سال کا کوئی بچہ ہے اور باورچی خانے میں جیسے میری والدہ روٹی پکا رہی ہیں، توے کے اوپر جیسے روٹی ڈالتی ہیں تو وہ جو بچہ ہے وہ یورین کرتا ہے کھڑا ہو کے، تو اس کے چھینٹے روٹی پہ آ جاتے ہیں۔ تو پھر نا کیا کہتے ہیں، بس میں کہتی ہوں والدہ کو کہ یہ امی جی یہ روٹی کے اوپر چھینٹے آ گئے، گندی ہو گئی روٹی، تو بس پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ خواب پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ جہاں پہ میرے گھر والے میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک روشن دان ہے، اس سے بہت مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ روشن دان کی مٹی جو ہوتی ہے وہ میرا بھائی صاف کرتا ہے اور اس کو کھولتا ہے۔ تو جب وہ کھولتا ہے تو جو لڑکا دوسری طرف ہوتا ہے، جدھر میرے گھر والے میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسری طرف ہوتا ہے، روشن دان سے ہاتھ نکال کے میری طرف کرتا ہے جیسے میں دوسری طرف ہوتی ہوں، اور میرے سے مسافہ کرنا چاہتا ہے، تو شاید میں اس سے مسافہ ہاتھ میں لا لیتی ہوں۔ جی روشن دان سے ہاتھ نکال کے مسافہ کرنا چاہتا ہے اور شاید آپ اسے ہاتھ ملا بھی لیتی ہیں۔ میں ملا لیتی ہوں۔ اچھا، یہ کوئی آپ نے استخارہ کیا تھا یا ویسے ہی تسلسل کے ساتھ کوئی خواب آپ کو آیا اس قسم کا؟ استخارہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے دونوں نوٹ کیے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں۔ جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ اچھا میری بہن سبیہ کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے۔ سر میری امی نے خواب میں دیکھا جی باہر بارش ہو رہی ہے، تو میری امی کمرے میں جاتی ہے، وہاں میری نانی مرحوم کو دیکھتی ہے، وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ امی کہتی ہے کہ امی جی سر امی کہتی ہے کہ آپ اتنی دیر سے کہاں چلی گئی تھی؟ نانی مرحوم کہتی ہے میں صرف آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ کیا کر رہی ہے؟ نانی مرحوم کہتی ہے کہ میں آپ کو دیکھنے آ رہی ہوں۔ اچھا، نانی کہتی ہے میں دیکھنے آئی ہوں آپ کو۔
یہ میری بچی ہے. آواز نہیں ہے ذرا. بس یہاں تک تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کی نانی مرحوم آتی ہیں, دیکھنے میں ویک لگتی ہیں, آپ پوچھتی ہیں آپ کہاں گئی تھی, وہ کہتی ہیں میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. جی چلیں ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رابعہ بات کر رہی ہوں یار سے. رحیم یار خان سے بہن رابعہ بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. میرا خواب یہ ہے کہ میرے ابو نا میرے لیے ٹاپس لائے ہیں. تو میرے ابو میرے لیے ٹاپس لائے ہیں, تو اس کے پیچھے نا گلاب کے پھول لگے ہوتے ہیں, ایک جوڑی ہے ٹاپس کی. اچھا, اس کے پیچھے گلاب کے پھول لگے ہیں. جی, اور اس کے بعد نا منظر بدل جاتا ہے. کافی بڑے سائز کا جو ہے نا وہ چاند ہے, اور اس چاند میں ایک لڑکی ہے کوئی 8 سال کی. جی ہاں, اور وہ اس کے ہاتھ میں کوئی لیکوڈ ہوتا ہے, وہ لیکوڈ ٹائپ کی کوئی چیز چاند میں ڈالتی ہے تو وہ چاند اپنے رنگ میں آ جاتا ہے, سفید ہو جاتا ہے, جبکہ پہلے اس کا وہ رنگ نہیں ہوتا. پھر وہ لڑکی زمین پر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ میری کوئی کزن ہے. اچھا, چاند وائٹ ہو جاتا ہے, لڑکی پھر آپ زمین پر آتی ہے. جی, اور میرا دوسرا خواب ہے. جی جی مفتی صاحب, میرا ایک اور خواب ہے. جی بولیے. میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈال رہی ہے. وہ مٹی میں جیسے کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے نا ایک ہار نکلتا ہے. اچھا, مٹی سے کھیل رہی ہے اور مٹی میں سے ہار نکلتا ہے. جی, اور میرا ایک اور خواب ہے کہ میری بہن اور میری کزن نے دیکھا ہے کہ ستارے ہیں جو جنوب سے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کے ہم نے خواب نوٹ کر لیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, تو جیسے میں نے بتایا اب یہ آپ لوگوں کے خواب بیان کیے ہیں, کسی نے اپنی امی کا بتایا, کسی نے بہن بھائیوں کا بتایا. مفتی صاحب بھی آپ سے باہر ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ بتایا کریں کہ میری کزن نے خواب دیکھا ہے تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتا دیا کریں کہ وہ کزن میرڈ ہیں آپ کی, اور ان کی عمر کیا ہے, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, نہیں ہیں. اگر کوئی پریشانی کے حوالے سے ہے تو بتا دیا کریں, گھر میں بھی پریشانی ہے. ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے انشاءاللہ شامل کریں گے مزید کالرز کو بھی. تو آپ اپنے خواب جو بھی ہیں تسلسل سے بیان کیا کریں. اور ایک بات اور خیال رکھا کریں کہ جب آپ خواب بیان کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم یعنی آواز بند کر دیا کریں, کہ جب آواز آپ کی چل رہی ہوتی ہے تو ہماری آواز سے مکس اپ کرتی ہے, اور وہ ایکو بنتا ہے. تو نہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, نہ مفتی صاحب کو ایک بار سمجھ میں آتی ہے, نہ پوری دنیا میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو کائنڈلی اس کا خیال کیا کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. ابرار فاطمہ صاحبہ سرگودا سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا آپ کی آواز نہیں آ رہی میری بہن, ذرا سے اونچی آواز میں بولیں پلیز. جی, مجھے کچا گوشت بہت زیادہ خواب میں نظر آتا ہے. کچا گوشت آپ کو خواب میں نظر آتا ہے؟ جی, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ یہ بتائیں ایک منٹ, آپ کے گھر میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں جی, میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے. ان سے ناچاقی چل رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, اب آگے بتائیے. وہ اصل میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ عجیب سے خواب آتے ہیں. کچا گوشت بہت زیادہ آتا ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. اور قبل اس کے کہ ہم جائیں وقفے پہ, مفتی صاحب سے میں اپنے اس ابتدائی کے حوالے سے تھوڑی سی بات سننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب, میں نے لوگوں کو بتایا کہ خوابوں کی تعبیر انہی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی خواب میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھے اپنے آپ کو, یا قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے دیکھے, یا قرآن مجید کو دیکھے, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا, مطلقاً دیکھا جائے تو قرآن کریم کو دیکھنا یا اس کی تلاوت سننا یا خود اس کی تلاوت کرنا, اچھا ایک ہوتا ہے مختلف صورتوں کی. تو 114 جو صورتیں ہیں ان کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, پھر آخری صورتیں, درمیان کی جو بھی صورتیں ہیں ان کی الگ الگ تعبیر ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی اگر کوئی تلاوت سن رہا ہے یا کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جانا چاہیے.
اور اپنی دعاؤں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو بنانا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی سن رہا ہے خواب میں، اگر وہ دین سے قریب ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور آپ جتنا آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا. اور خاص طور پر تلاوت قرآن کریم کو سننا یہ ہدایت کی طرف جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تعبیر بنتی ہے. اچھا، اگر وہ دین سے دور ہے تو اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان تو قرآن کی طرف آ. قرآن جو ہے یہ صرف تلاوت تو ہے، لیکن صرف تلاوت نہیں، اس کا سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ تیری زندگی کا، یوں سمجھ لیجئے تیری زندگی کا مینیو ہے. اس پر عمل کر ورنہ زندگی فضول ہے. اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت خود کر رہا ہے تو اس کی دو تعبیرات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے اگر زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت حقیقت میں کرتا ہے تو یہ خواب ہمت ہے، نہیں کرتا تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو آ قرآن کی تلاوت. کیا بات ہے حسین، ماشاءاللہ. ناظرین، یقیناً آپ نے بھی سیکھا بھی ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا. انجوائے سے میں اس انداز میں انجوائے نہیں کر رہا، انجوائے دینی والے روحانی حوالوں سے کہہ رہا ہوں. بارے اس گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. آپ بھی اچھے اچھے خواب سوچ کے رکھیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، یہ وقفے میں یقیناً بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا میں جوائن کرنے کی، تو اب شروع کرتے ہیں. آپ کو پروگرام میں شامل کرنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغا ہے، وہ اس کو کھانا ڈالتی ہے، 3 دفعہ کھانا ڈالنے لگتی ہے، وہ تینوں دفعہ والدہ کی پونی ٹانگوں تک اوپر چڑھتا ہے. ایک دفعہ چڑھتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے پیچھے، پھر دوسری دفعہ چڑھتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ چڑھتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے. پونی ٹانگوں تک اوپر تک آ جاتا ہے ایک مرغا جس کو وہ کھانا ڈالنے لگتی ہے. 3 دفعہ کھانا ڈالتی ہے، تینوں دفعہ وہ پونی ٹانگوں تک آ کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ والدہ بیمار تو نہیں رہتے ہیں؟ جی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے ان کی، یعنی بار بار اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں؟ بس ہاں جی، ویسے بالکل مطلب کنڈیشن نارمل ہوتی ہے ویسے نہیں رہتی ہے، بس طرح صحت ان کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فوزیہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نیا گام سے بات کر رہی ہوں، فوزیہ. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں انٹرویو دے رہی ہوں، جبکہ ایسی کوئی سچویشن نہیں سمجھ ہے. میں نہیں آ رہا مجھے. نہیں ایک منٹ، یہ آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ میں انٹرویو دے رہی ہوں. اچھا ہاں، انٹرویو دے رہی ہیں. پھر مجھ سے نا وہ انٹرویو کرنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے گولڈ میں ڈائمنڈ کتنا ہے، تو میں اسے کہتی ہوں یاقوت. ہاں، یعنی تمہارے سونے میں ہیرا کتنا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں یاقوت. میں اس کو یہ جواب دیتی ہوں. پھر منظر تھوڑا بدل جاتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک ہیئر بینڈ ہے اور ایک نا چین ہے گلے میں پہننے والی. تو ہیئر بینڈ میں نے لڑکی کو دے دی اور چین میں خواب ہے. منظر بدل جاتا ہے. خواب وہی منظر بدلتا ہے. جی کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک ہیئر بینڈ ایک نیکلس ہے، پھر آپ کیا کرتی ہیں ہیئر بینڈ کو؟ جی ہیئر بینڈ میں نے کسی اور لڑکی کو دے دیا، اس نے مجھ سے لی ہے، اور چین میں نے اس سے اپنے پاس رکھ لی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا میں دیکھتی ہوں کہ 7 رنگ کا آسمان ہے. آسمان 7 رنگ کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مطلب ڈفرینٹ کلرز کا ہے. ہاں ہاں. اچھا ایک ہی خواب میں منظر بدل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی آپ مطلب نوکری وغیرہ کرتی ہیں، کوئی ملازمت وغیرہ؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا منظر بدلتا ہے، تو اب آپ کریے الگ الگ خواب ہیں یہ؟ نہیں مطلب وہ تو ایک خواب میں نا جو آسمان ہے. اچھا نیکلس ہیئر بینڈ والا یہ الگ ہے یہ خواب جو آپ بتا رہی ہیں. اور میں کوئی ملازمت نہیں کرتی، میں ابھی BEd کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا مصعب کو پوچھ رہے تھے. جی مصعب، کوئی مطلب آگے ملازمت کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی ارادہ ہے میرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور خواب کیا کہتا ہے یقیناً آپ کی زندگی سے اس کا بہت تعلق ہے. مصعب کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں اختر نواز بات کر رہا ہوں ہری پور ہزارہ سے. جی اختر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر، میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے، آج ہی بتایا ہے کہ ہمارے کال ڈراپ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے چلے آپ دوبارہ اختر میں کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں پھر شامل کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کوئٹہ سے کون بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. اچھا جی سبیہ، ابھی تو آپ کا اپنا خواب نوٹ کیا ہے، کچھ اور رہ گیا؟ جی سر میرا خواب، دوسرا خواب میرا یہ خواب ہے کہ میں نے خواب میں اپنی دادی مرحومہ کو دیکھا ہے، تو میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ دادی آپ بتائیں وہاں کا جنت یا دوزخ
تو سر میری دادی کہتی ہے کہ جنت میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے ابو کہتی ہے کہ ان کی نا نظر تھوڑی کمزور ہے لیکن وہ بھی ماشاءاللہ جنت میں ہے. سر میں ان سے کہتی ہوں کہ میرے ابو مرحوم اور کیا کہہ رہے تھے, تو وہ کہتی ہے کہ آپ کے ابو مرحوم کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی صدیہ مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں. سر میں انہیں ہمیشہ یاد کرتی ہوں, ان کے لیے ایصال ثواب. ٹھیک ہے میری بہن صبیہ, اللہ تعالیٰ آپ جیسی بیٹیاں سب کو عطا فرمائے کہ والدین کے بعد بھی ان کی اطاعت کرتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری بہن اسلام آباد سے بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے یہ سوچ رہا کہ میں سفر کر رہی ہوں, سفر کے دوران جو ہے میرا جوتا جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. نہیں تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہو رہی تھی. سفر میں جوتا گم ہو جاتا ہے. سفر میں جوتا گم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر اور مجھے ایک تو جوتے نہیں آ رہے, آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. فوزیہ بہن ذرا سا آپ کسی بند کمرے میں خالی شاید باہر آ کے بات کر لیں, سگنل پورے نہیں آ رہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ آپ صحیح آ رہی ہے. جی ہاں جی, میں نے یہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں سفر میں ہوں اور میرا جوتا گم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اس دوران مجھے 2-3 جوتے ملتے ہیں اور میں دور سے یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ میرا جوتا ہے, لیکن میں جب نزدیک جاتی ہوں تو وہ ایک جوتا اور ایک اور ہوتا ہے اور کبھی وہ میرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی دوران سفر میں میں ننگے پاؤں گھر واپس آ جاتی ہوں. گھر آتی ہوں تھوڑی پریشانی سی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ایک جوتا پاؤں میں ڈالتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ وہ جوتا تو نہیں ہوتا جو گم ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ میں پہن کے کہتی ہوں کہ یہ جوتا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور اس میں مطلب میں میرا پاؤں بھی ٹھیک لگ رہا ہے اور میرا جوتا بھی ٹھیک ہو گیا. یہ میرڈ ہے میری بہن, آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی. بچے ہیں ماشاءاللہ؟ بچے ہیں. کوئی چپکلش تو نہیں رہتی؟ مفتہ پوچھیں کہ شوہر کا آپ کے درمیان میں کوئی ناچاقی تو نہیں ہے؟ ہاں جی. ہے ناچاقی؟ ہاں جی. چلے اللہ تعالیٰ محبتیں قائم فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نادیہ, میں نا خدرات کالونی سے کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی بس سر میں نے نا یہ دیکھا, میں اپنی امی کے گھر میں ہوں, امی نا نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں مصلی پر. تو جو ہے نا وہ بہت سارے نا امی کے گھر میں سانپ دیکھے میں نے گرین کلر کے, وہ پورے میں پھیل رہے ہیں, مطلب نا پورے کمرے میں. امی آپ نے ان کو آج باندھا نہیں, تو امی نے کالے سے بہت بڑے سے سانپ تھے نا جو اس کو باندھ دی. ٹھیک ہے چلو. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال جتنا ہم سن سکے ہیں مفتی صاحب نے نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ ممکن ہو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے سانپوں کے حوالے سے. بہرحال دوبارہ کچھ کریں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کر لیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سری کوٹ سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ فرشتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے تو ان کو اور دے دیں, اور جن کی نہ سرما لگا ہوا ہے اور نہ مہندی ہے ان کو اور کیا دے دیں؟ مطلب مہندی اور سرما, مطلب جن کے پاس ہے ان کو اور مزید دے دے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو نہ دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشان ہیں آپ؟ سر پریشانیاں تو بہت زیادہ ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ایسی پریشانی جو دماغ پر ذہن پر حاوی ہے. جی سر پریشانیاں تو ہوتی ہیں. چلے ٹھیک ہے میری بہن, یقیناً کچھ ایسی پریشانیوں کو آپ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن اللہ کو سب پتہ ہے. نہیں ڈسکلوز نہیں کرنا, مجھ سے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ذہن پر حاوی کیا ہوا ہے. بعض اوقات شوہروں میں ناچاقیں تو وہ بہنیں تھوڑی سی اس پہ بھی وہ کرتی ہیں. بہت اللہ تعالیٰ خیریت کے معاملے فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے ہسبینڈ کا 7 مہینے پہلے انتقال ہو گیا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے رشتہ دار ان کو قبر سے نکال کے اور دوبارہ غسل دینے کی بات کر رہے ہیں. تو میں کہنے لگی کہ وہی 7 مہینے ہو گئے ہیں تو اب تک تو میت خراب ہو چکی ہوگی, لیکن جب میں ان کو دیکھتی ہوں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے جس ٹائم ان کو دفنایا گیا تھا. تو مجھے اس خواب کی تعبیر کوئی حادثہ ہوا تھا, بیمار تھے؟ نہیں, اچانک ڈیتھ ہوئی تھی ان کی. اچانک طبی ڈیتھ ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی درجات بن کر فرت فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا جی کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اچھا، دانت ڈائریکٹ زمین پہ گرے ہاتھ پہ گرے؟ نہیں، بس یہی تھا کہ گر گئے، یہ نہیں تھا کہ کہاں گرے نا، بس نہیں یہ تھا کہ مطلب سارے گر اچھا گئے۔ یہ بتائیں کہ تکلیف ہو رہی تھی دانت جب گرے، نہیں تکلیف نہیں تھی، یہ بلیڈنگ ہو رہی تھی؟ نہیں ویسے ہی بس تھا کہ بس خواب ٹھیک ہے، میں دیکھا تھا کہ گرے ہوئے ہیں ٹھیک دانت، ہے۔ سارے گر گئے ٹھیک تھے۔ ٹھیک ہے میری بہن، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مبین بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی اپنا خواب بیان کریں۔ میں بس یہی چاہ رہی تھی کہ میری والدہ تھی، فوت ہو گئی ہے، تو ان کا ذرا یہ مسئلہ تھا نا جائیداد جنات وغیرہ کا۔ اچھا، ان تو پہ اب جب بھی میں خواب میں آتی ہیں وہ اسی حالت میں آتی ہیں، بری حالت میں آتی ہیں؟ مطلب جنات وغیرہ جیسے؟ نہیں آپ یہ بتائیے ان پہ جناتوں کا اثر تھا ان کی زندگی میں؟ جی اثر تھا نا، وہ اس طرح بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، اب جب آپ کو نظر آئی ہیں تو کیا کس حال میں دیکھا آپ نے ان کو؟ وہ اب ایک میرے نہیں سارے بہن بھائی خواب میں آتی ہے نا تو ویسے ہی آتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں اسی بیماری کی حالت میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں جی۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام طاہرہ ہے اور میں اٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا ہے کہ میری نانا فوت ہو چکی ہیں، تو ان کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت خوش ہیں، مطلب بہت زیادہ خوش ہیں، اور ہم لوگ کہیں پہ کچھ خریدنے جا رہے ہیں نا، تو ہم لوگ کسی رکشے میں جاتے ہیں، رکشے والا بار بار آگے چلا جاتا ہے، میں کہتی بھی ہوں رکو رکو مجھے کچھ چیز چاہیے، پر مجھے پتہ نہیں کیا چیز مجھے چاہیے۔ تو ایک دم سے میری آنکھ دوبارہ کھلتی، میں دوبارہ جب سوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ سب مدینہ منورہ میں ہیں، ماشاءاللہ، اور وہاں پہ ہم لوگ سب نفل و نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ اچانک نانی مرحومہ بھی ہے؟ کہتی ہے نانی ساتھ ہے نا آپ کے؟ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، نانی بھی ساتھ ہے؟ جی جی، اچھا ٹھیک ہے اور میری میری بہن۔ میری بہن جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز آ وعلیکم رہی ہے؟ السلام۔ پہلے میری بہن اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کو سلام کیا اور 3 دفعہ میں خود سن چکا ہوں اپنی آواز۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری بہن، جی میری بہن ہم سن رہے ہیں، کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، میں نے اکثر خواب دیکھ۔ جی جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ چلیں اس کا فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک وقفے میں، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین یقین آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ آپ سب کے بتائے گئے اور ہمارے سنے گئے خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب ہماری ایک بہن نے حیدرآباد سے کال کی تھی، حیدرآباد سندھ سے، کہتی ہیں کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک 4 یا 5 سال کا بچہ کچن میں موجود ہے اور یہ روٹی پکا رہی ہیں، توے پہ روٹی پکا رہی ہیں، بچہ کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا ہے اور اس پیشاب کے چھینٹے روٹی پر آتے ہیں۔ ایک تو خواب ان کا یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہتی ہیں کہ کہیں ان کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہے تو ایک روشن دان ہے کمرے میں، اس میں مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہے، بھائی اس کو کھولتا ہے میں صاف کر دوں تو روشن دان کے روشن دان میں مٹی لگی ہے، تو بھائی کہتا ہے میں اس کو کھول کے صاف کر دوں، روشن دان کھولتا ہے تو روشن دان کے دوسری طرف وہ لڑکا ہوتا ہے جن سے ان کا رشتہ ہونے والا ہے، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے ان سے خاتون سے مسافہ کرنے کے لیے، اور کہتی ہے شاید میں نے اس سے مسافہ کر بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو پہلا خواب ہے بہن کا کہ کوئی بچہ ہے، ظاہر ہے کہ بچہ اننون ہے، ٹھیک ہے نا، یا گھر کا کوئی اور بچہ بھی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ زندگی میں اگر یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں کہ جو یہ اچھا سمجھ کے کرتی ہیں تو وہ بھی عمل درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہے تو وضو کیسے درست ہوگا، نماز کیسے درست ہوگی؟ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہے تو جو ہم کھانا بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سا پاکیزگی کا خیال رکھیں، یعنی کیونکہ لوگوں میں نا بڑی قسمیں ہوتی ہیں، بعض ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، بعض اوقات نہیں رکھتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پھر خواب یہ بتا رہا ہے کہ جانے انجانے میں
ख़ास طور پر جو کھانے پینے کی چیز کی طرف ہے نا کہ پیشاب بچے نے کر دیا، جانے انجانے میں مطلب دیکھیں کہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ جو ان کے ریسورسز ہیں آمدنی کے، اس میں کوئی جانے انجانے میں کوئی ایسی چیز شامل ہو رہی ہے کہ جو رزق حلال کے زمرے میں نہیں آتی یا مشکوک ہے، تو بس اس کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ دوسرا یہ کہ روشن دان میں جو یہ خواب دیکھا کہ مٹی ہے اور بھائی وہاں پر ہے، مٹی جھاڑتے ہیں پھر کھولتے تو لڑکا ہوتا ہے، کچھ اس رشتے میں مشکلات درپیش ہوں گی لیکن بالآخر یہ رشتہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے تو پھر یہ خواب ہمت کے زمرے میں ہوگا، پھر اس کی تعبیر نہیں بنتی، لیکن نارمل ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سبیہ بہن کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ باہر بارش ہے، کمرے میں جاتی ہیں تو ان کی نانی مرحومہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نانی آپ بہت امی نے خواب دیکھا ہے؟ جی امی کا خواب ہے، تو نانی بہت کمزور ہوتی ہیں، یہ پوچھتی ہیں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ نانی کہتی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اچھا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتقال کے بعد بھی جب گھر میں کوئی پریشانی ہوتی تو گھر والے ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو گھر والے ان کو پریشانی کی حالت میں اس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نانی مرحومہ کی اپنی پریشانی نہیں ہے، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پریشانی کا تعلق ان کی والدہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں بندہ پریشانی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، تو ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ پریشان ہو جائیں، یہ کہ کوئی چیز ذہن میں سوار نہ کریں، ظاہر ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی بعض اوقات مضر ہوتا ہے، تو تھوڑا سا دیکھیں پریشانی میں اکثر کہتا ہوں پریشانی آتی ہے لیکن پریشانی کو سوار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نکلنے کا سبب تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ہے ان مع العسر یسرا، یہ نہیں فرمایا کہ آسانی کے بعد مشکل ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحیم یار خان سے ہماری بہن رابعہ پوچھتی ہیں کہ ان کے ابو خواب میں ان کے لیے ٹاپس لائے ہیں، ان ٹاپس یعنی جو کان کے رنگس ہوتے ہیں ٹاپس لائے ہیں، اس کے پیچھے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں ٹاپس میں، پھر دیکھتی ہیں اسی میں منظر بدلتا ہے، ایک بڑے سائز کا چاند ہے اور چاند کے اندر 8 سال کی تقریباً ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو ایک لیکوڈ چاند کے اوپر ڈالتی ہے اور چاند کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، پھر لڑکی زمین پہ آتی ہے دیکھتی ہے تو ان کی کزن ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ یہ میں نے نہیں پوچھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ چلیں ہم اس پر یہی کرتے ہیں کہ ظن غالب رکھتے ہیں کہ اگر والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں تو تب بھی یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور مستقبل میں خوشی کی طرف اشارہ ہے، اور ان خوشیوں کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ خوشیاں آپ کے والدین کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ جو بڑے سائز کا چاند ہے وہاں پر ایک لڑکی ہے لیکوڈ جو ہے وہ کر رہی ہے اور پھر وہ نیچے آتی تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی کزن ہے، ان کی کزن کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی مطلب کسی خوشخبری کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے۔ انہی کا ایک اور خواب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ بہن مٹی سے کھیل رہی ہے اور مٹی سے ایک ہار نکلتا ہے۔ ان کی بہن کتنی عمر ہے ان کی؟ یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ اچھا، اب جو پہلا خواب ہے نا یہ ٹاپس کے حوالے سے، اگر کسی کے والد اس طرح حیات نہ ہوں اور وہ یہ خواب دیکھے تو تب بھی بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا، مٹی سے ان کی بہن کھیل رہی ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ ہار نکلتا ہے، تو یہ دیکھیں اگر وہ نابالغ ہیں اور انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو تب بھی یہ ہوگا کہ ان کے جو والد ہیں جو کام کر رہے ہیں یا بھائی کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا فائدہ کہ جو غیر متوقع فائدہ ہوگا وہ انشاءاللہ ملے گا۔ اگر بالغہ ہیں یعنی بڑی ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ خواب ان کے حق میں ہوگا کہ کوئی اچانک ایسی خوشخبری ملے گی کہ جس کی ان کو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی اور وہ اچانک ان کو مل جائے گی۔ بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ کچا گوشت نظر آتا ہے، میری بہن شوہر سے آپ نے کہا ناچاکی ہے، اس میں یہ کچا گوشت اور اس طریقے سے نظر آتا ہے، یہ ناچاکی کی طرف بھی بسا اوقات اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات ہم جانے انجانے میں جب غصہ آتا ہے نا تو کسی کے سامنے بھی میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جائیں، کسی کی بھی ہم غیبت کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا، میں نے یہ خدمت کی۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے اجتناب کریں، ناچاکیوں کو دور کریں۔ اچھا، اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بس میں سفر ہے، کبھی وہ چلا رہا ہے کبھی اونگ رہا ہے، پھر ایک جگہ روکتا ہے تو وہاں مسجد ہے بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑے حیران ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے اچھا خواب ہے کہ آپ تھوڑا سا کسی مشکل میں ہیں اور ظاہر ہے کہ مشکل ایسی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ
اب میں نکل نہیں پاؤں گی، لیکن بالآخر انشاءاللہ مشکلات سے نکلیں گی، اور مشکلات سے تب نکلیں گی کہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی۔ دیکھیں مسجد ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بہن نے کہا کہ والدہ نے دیکھا کہ مرغے کو دانہ ڈال رہی ہیں، وہ اوپر تک آ جاتا ہے، یہ بیمار رہتی ہیں، کبھی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ فوزیہ بہن نے رحیم خان سے پوچھا، انٹرویو دے رہی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے گولڈ میں ڈائمنڈ کتنے ہیں، ڈائمنڈ کون سا ہے، تو یہ کہتی ہیں یاقوت ہے۔ پھر ہیئر بینڈ ہے اور نیکلس ہے، وہ کسی کو دیا، ہیئر بینڈ نیکلس ان کے پاس ہے۔ پھر دیکھتی ہیں کہ آسمان 7 کلر کے ہیں۔ یہ سارے مناظر اگر دیکھے جائیں تو آپ اس وقت محنت کر رہی ہیں، اور یہ محنت آپ کے فیوچر کے لیے انشاءاللہ نتیجہ بڑا تابناک ہوگا، اور محنت کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسروں کی مدد ضرور کریں، لیکن دوسروں کی مدد اتنی کریں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ دادی مرحومہ ہیں، اور جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ آپ بتائیں کیا حال ہے۔ وہ کہتی ہیں بھائی جنت میں ہوں۔ ابو کا کیا حال ہے؟ ان کے والد صاحب بھی مرحوم ہیں، لیکن نظر ذرا کمزور ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں۔ یہ ماشاءاللہ وہ جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دعائیں کیا کریں، ان کو ایصال ثواب کیا کریں تو کیا کریں۔ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ سفر میں جوتا گم ہو جاتا ہے، پھر 2-3 جوتے ہیں لیکن ان کا یعنی ان کے پاؤں میں پورا نہیں آتا، پھر ننگے پاؤں گھر آ جاتی ہیں۔ دوسرا جوتا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا کہ پاؤں میں پورا آتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ کہ مطلب ناچاکیاں ایسی ہیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہیں، اور میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آج آپ نے اس کو کور اپ نہیں کیا تو بعد میں آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اور آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس طرح معاملہ ہو جائے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تو ایک خاتون کو بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، اگر ان کے شوہر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ ناچاکیاں ختم کریں، محبتوں کی طرف آئیں، اور اس میں کسی کو سیکریفائی کرنا پڑے تو وہ کر لیں تاکہ گھر بچ جائے۔ اس کے بعد نادیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ اپنے والدہ کے گھر ہیں، وہ نماز کے لیے کھڑی ہیں، گرین کلر کے سانپ ہیں۔ ان کی والدہ ماشاءاللہ نیک خاتون ہے، لیکن گھر میں کچھ ایسے یا خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس عصر و عشاء کے بعد 7 مرتبہ ولا خطیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور محتاط زندگی بسر کریں۔ بہن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جن کے سرما اور مہندی تو ان کو اور دیں، جن کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو خود تلاش کریں۔ جب آپ خوشیوں کو خود تلاش کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ بات میں ایک دم بھڑک اٹھیں گی تو وہ پھر خوشیاں مل نہیں سکتی۔ خوش رہا کریں۔ شبینہ بہن نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ مرحوم ہیں، ان کو قبر سے نکال کر غسل دینے کی بات ہو رہی ہے، پھر دیکھا کہ ویسے ہی ہیں جیسے دفن کیا تھا۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا، ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ دانت گر گئے ہیں بغیر تکلیف کے۔ دانت اگر گر جائیں اور اس میں تکلیف ہو تو اس میں پھر تعبیر اور ہوتی ہے، پریشانی بیماری کی طرف ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ خوشیاں ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، فرائض و واجبات کی بہت پابندی کریں، اور ساتھ میں درود شریف کا نذرانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔